شکریہ تمام صافی برادری کا، آپ تشریف لائے، میں خوش آمدید بھی کہتا ہوں۔ والیوم اوپن جگہ بیٹھے ہیں اس لیے کم لگ رہا ہے، آپ تھوڑا اونچا بول دیتے ہیں۔ ٹھیک، کوشش کروں گا جتنا بول سکتا ہوں۔ آج کی یہ پریس بریفنگ کسی بین الاقوامی یا کسی قومی ایشو پہ نہیں، خالصتاً آج ہم نے اپنے حلقہ کے حوالے سے یہ پریس بریفنگ رکھی ہے، اور بیسک مقصد صرف آپ کو ملنا بھی ہوتا ہے کہ کم از کم ہفتے میں ایک بار نہیں تو مہینے میں 2 بار آپ کو ضرور ملا جائے، آپ سے بات چیت کی جائے، ویوز شیئر کیے جائیں۔ تو آج ہمارا پروگرام بھی تھا حلقے میں ایک جلسے کا، ادھر بھی ہم نے جانا ہے، امید ہے کہ آپ میں سے کچھ دوست ہمیں کمپنی کریں گے۔ تو 2-3 اہم چیزیں جو اہم ڈیولپمنٹس ہیں حلقے کے حوالے سے، میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے تو کہ الحمدللہ ایک بین الاقوامی سطح کا پروجیکٹ، قومی سطح کا پروجیکٹ، پنڈی اسلام آباد کا رنگ روڈ، جس کا فاصلہ تقریباً 110 کلومیٹر بنتا ہے، جن میں سے 66 کلومیٹر پنجاب کی حدود میں ہماری 2 کانسٹیچوئنسیز NA 59 اور NA 63 کی حدود میں، اور باقی اس کا حصہ اسلام آباد کی حدود میں آتا ہے۔ یہ نہ صرف اصولی طور پہ اس کی منظوری ہو چکی ہے، جو اسلام آباد کا پورشن ہے وہ تو CDA اور وفاقی حکومت اپنے فنڈ سے وہ پایا تکمیل تک پہنچائے گی پروجیکٹ، لیکن جو پنجاب کا پروجیکٹ ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بنیاد پہ ہوگا۔ اس کی الائنمنٹ فائنل ہو چکی ہے، سیکشن 4 کا نوٹس ہو چکا ہے، 6 ارب سے زیادہ کی رقومات پنڈی ایڈمنسٹریشن کے پاس پہنچ چکی ہیں، ڈسپرسمنٹ شروع ہو چکی ہے، لوگوں کو معاوضہ ملنا شروع ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری پوری کوشش ہے کہ یہ پروجیکٹ اسی مالی سال جو کہ 30 جون 2021 تک بنتا ہے، کہ 30 جون 2021 سے پہلے اس پروجیکٹ کی گراؤنڈ بریکنگ ہو، اس کا سنگ بنیاد رکھا جائے، اس پہ کام کا آغاز ہو، اور یہ انشاءاللہ تعالی میں نے ریکویسٹ وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی کی ہے اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی کی ہے کہ یہ بین الاقوامی سطح کا پروجیکٹ ہے، قومی سطح کا پروجیکٹ ہے، نیشنل امپورٹنس کا پروجیکٹ ہے، اور اس کا سنگ بنیاد پرائم منسٹر کی سطح پہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے اصولی طور پہ اس سے اتفاق بھی کیا ہے، اور انشاءاللہ یقیناً وہ تشریف بھی لائیں گے اور وہ اس کا سنگ بنیاد بھی رکھیں گے۔ دوسرا اہم پروجیکٹس ہیں، پنڈی اسلام آباد میں پینے کے پانی کی بہت کمی ہے، اس کے لیے ہم نے 5 ڈیمز، کچھ پہ کام شروع ہو چکا ہے، کام ہو رہا ہے، اور کچھ پہ کام شروع ہونے والا ہے، جس میں دودھوچا ڈیم ہے جو کہ شرقی پنڈی کو، پنڈی کی جو 10 یونین کونسلز شرقی ہیں وہ اس پانی کی سہولت سے مستفید ہوں گی، اور دوسرا اہم ڈیم چاند ڈیم ہے، جس سے ہماری 10 یونین کونسل جنوبی گرجا سے لے کے داما سیداں اور کلیال تک، چک جلال الدین، لکھن، دمیال تک 10 یونین کونسلز میں پانی دیا جائے گا۔ اس کے لیے بھی یہ پروجیکٹ بھی تقریباً چاند ڈیم والا 6 ارب کا پروجیکٹ ہے، 50 کروڑ اس پہ اس سال بجٹ ایلوکیشن بھی ہو چکی ہے، عملی طور پہ اس پہ بھی کام شروع ہو چکا ہے، اس کا بھی ہم سنگ بنیاد رکھوائیں گے۔ ان 2 ڈیمز کے علاوہ تیسرا ڈیم پاپین ڈیم ہے جو فار اریگیشن پرپز ہوگا، چوتھا ڈیم ماؤٹا ڈیم ہے جس پہ کام شروع ہے، وہ بھی آبپاشی کے لیے استعمال ہوگا،
اور 5واں ڈیم مجاہد ڈیم ہے جو کہ آبپاشی کے لیے استعمال ہوگا۔ تو یہ پنڈی ڈسٹرکٹ کے 5 ڈیمز جو کہ ملٹی پرپز ہوں گے، پینے کا صاف پانی بھی مہیا کریں گے پنڈی کی 20 یونین کونسلز کو، اور آبپاشی جو باقی ہمارا دیہاتی علاقہ ہے وہاں آبپاشی کی سہولتیں بھی فراہم کی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہمارے اپنے حلقے میں جو کہ سابقہ ایک پیٹرولیم منسٹر کا حلقہ رہا، لیکن اسے میں بدقسمت ترین شخص کہوں گا کہ 4 بار پیٹرولیم منسٹر رہنے کے باوجود اپنے حلقے میں کوئی گیس کا وہ پروجیکٹ نہیں دے سکا۔ میں بدقسمت کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے موقع فراہم کیا لیکن وہ علاقے کی خدمت نہیں کر سکا۔ تو آج ہم تھانہ روات کی یونین کونسل تخت پڑی کے 7 دیہاتوں کو گیس دینے کے پروجیکٹ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 3 دیہاتوں پہ ہم تھانہ روات کے پہلے بھی کام شروع کروا چکے ہیں جو کہ انڈر پروسیس ہے، اور تھانہ چونترا چک بیلی تقریباً 12 دیہاتوں پہ اس کی منظوری ہو چکی ہے، ان پہ بھی عملی طور پہ کام شروع ہے، پائپ لائنز بچھائی جا رہی ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں سوچ دی، یہ ہمیں توفیق دی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں احساس تھا کہ چراغ تلے اندھیرے والی بات تھی۔ بالکل پنڈی اسلام آباد کا حصہ ہونے کے باوجود، 2 کیپٹل سٹیز کا حصہ ہونے کے باوجود ہمارے NA-59 کے لوگ اور بالخصوص PP-10 کے لوگ تمام بنیادی ضروریات زندگی سے محروم تھے۔ جیسے میں نے گیس پروجیکٹ کی بات کی، ڈیمز کی بات کی، 10 یونین کونسلز میں کوئی صحت کی سہولت نہ تھی، کوئی ہاسپیٹل نہیں تھا۔ تو الحمدللہ 50 کروڑ کی لاگت سے ہم نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپیٹل منظور کروایا، جس پہ عملی طور پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ اس وقت کام وہاں جاری ہے۔ ہم اس کا بھی سنگ بنیاد رکھوانا چاہ رہے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب سے، لیکن بوجہ کرونا وہ تشریف نہیں لا سکے۔ اس کے علاوہ پنڈی میں جو لو گیس پریشر کا معاملہ ہے جو کہ ایک درینہ معاملہ ہے، آبادیوں میں تیزی کے ساتھ اضافہ ہے، جس تیزی کے ساتھ اضافہ ہے اس طرح گیس کی پروڈکشن میں اضافہ نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب میں پیٹرولیم منسٹر تھا تو مجھے ذاتی طور پہ علم تھا کہ پنڈی صدر کے علاقے، پنڈی گلریز کے علاقے، پنڈی کوٹھا مرگا کا علاقہ، دمیال روڈ کا علاقہ، پنڈی جنڈا چیچی کا علاقہ، شکریال کا علاقہ، چکلالہ کا، کئی بار جب بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ فنکشنل بھی تھا تو کئی بار ہم نے دیکھا کہ کچہری چوک میں لوگ احتجاج کر رہے ہیں لو پریشر کی وجہ سے، اور روڈ بلاک ہوتے تھے۔ تو لو پریشر کا معاملہ حل کرنے کے لیے جب میں پیٹرولیم منسٹر تھا تو ہم نے خصوصی طور پہ آدھی گیس فیلڈ جو کہ گجر خان میں ہے پنڈی ڈسٹرکٹ میں اضافی کوٹا لیا پنڈی اسلام آباد کے لیے، اور اس کے لیے 50 کروڑ کی پائپ لائن 15 انچ کی روات ٹی چوک سے لے کے لالہ زار تک، اور اس سے آگے 10 انچ کی لائن اڈیالہ تک، اس پہ عملی طور پہ کام شروع ہو چکا ہے۔ تو 50 کروڑ کا ایک ہم نے یہ پروجیکٹ بھی پنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو گیس کی مکمل سہولت فراہم کرنے کے لیے شروع کروایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ، ہم نے کسی کو اپروچ نہیں کیا، لیکن بہت سارے لوگ حلقے کے، ایک تو میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز کے بیانیے سے اختلاف کرتے ہوئے مسلم لیگ کو چھوڑ کر تحریک انصاف میں آ رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے بھی چودھری نثار صاحب کے گروپ کو چھوڑ کے
ہماری صفوں میں شامل ہو رہے ہیں کہ انہوں نے بھرپور اقتدار ہونے کے باوجود بھی یہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں یہ لوگوں کو مہیا نہ کر سکے. مسلسل 8 بار تو وہ کہتے ہیں فخریہ انداز میں کہ میں ممبر پارلیمنٹ بھی رہا ہوں اور میں وزیر بھی رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے انہیں بھرپور اقتدار دیا اور بھرپور موقع دیا، لیکن وہ مخلوق خدا کی خدمت نہیں کر سکے، اپنے حلقے کے مسائل حل نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سوچ دی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہمت دی، ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے پبلک انٹرسٹ کے تمام پروجیکٹس، چاہے وہ نیشنل امپورٹنس کے ہوں جیسے رنگ روڈ، جیسے لو گیس پریشر کا معاملہ ہو، جیسے صحت کی بنیادی سہولتیں فراہم کرنے کا معاملہ ہو، جیسے پینے کا صاف پانی مہیا کرنے کا معاملہ ہو، تمام پروجیکٹس کا ہم نے عملی طور پہ آغاز کر دیا. اور دوسری بات یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ عوام نے اگر 2 سیٹوں پہ ان پہ عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے. حلقہ این 63 میں 36,700 کی لیڈ سے جیتا ہوں، اور اسی طرح این 59 میں 25,000 کی لیڈ سے جیتا ہوں. لیکن ہماری کچھ غلطیوں کی وجہ سے ہماری پارٹی کے اندر فریکشن آئی. پی 10 میں ہماری پارٹی کے اندر 3-4 کینڈیڈیٹس کھڑے ہو گئے جس کی وجہ سے انہیں کامیابی بھی حاصل ہوئی. اب پی 10 کا مینڈیٹ ان کے پاس ہے، لوگوں نے اعتماد کا اظہار ان پہ کیا ہے، الیکشن کمیشن نے انہیں کامیاب قرار دیا ہے، لیکن لوگوں کے اس مینڈیٹ کی وہ توہین بھی کر رہے ہیں کہ 2.5 سال ہو گئے وہ حلف نہیں اٹھا رہے، اسمبلی میں نہیں جا رہے، حق نمائندگی نہیں ادا کر رہے. اور وہ حلقہ جس میں ہماری صوبائی نمائندگی نہیں ہے، لوگوں کے بنیادی ضروریات زندگی سے وہ لوگ محروم ہو رہے ہیں جو انہیں مستفید ہونا چاہیے تھا، اور وہ لوڈ بھی ہم پہ پڑ رہا ہے جو کہ ہم وہ ذمہ داری بھی باحسن طریقے سے سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آج کے اس فورم پہ یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ حلقہ پی 10 کے لوگوں نے ان پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے. انہیں اسمبلی میں جانا چاہیے، نمائندگی کا حق ادا کرنا چاہیے، علاقے کے بنیادی مسائل حل کرنے چاہیے جو کہ وہ 35 سالوں میں اس سے پہلے نہیں کر سکے. اللہ نے پھر انہیں ایک موقع دے دیا ہے صوبے میں، پھر کوشش کریں. تو اگر نہیں کر سکتے تو خدا را پھر استعفیٰ دیں تاکہ اس حلقے کی نمائندگی کو بہتر انداز میں آگے آ کے کوئی اور نمائندہ بہتر انداز میں نمائندگی کر سکے. آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ حکومتیں 3 بار پیپلز پارٹی کی حکومت رہی، 3 بار مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی، 6 بار صوبے میں مسلم لیگ نواز کی حکومت رہی. الحمدللہ ہم نے یہ وعدہ کیا تھا اس قوم سے کہ جو کام وہ 35 سالوں میں نہیں کر سکے، ابھی 35 مہینے نہیں ہوئے، ابھی 35 مہینے نہیں ہوئے، ہم نے ان کام کا آغاز شروع کر دیا. اور انشاءاللہ تعالی قومی سطح پہ بھی جو وہ 35 سالوں میں نہیں کر سکے، یا اس 35 سالوں میں جتنا انہوں نے اس غریب ملک کو نقصان پہنچایا ہے، انشاءاللہ تعالی جو ڈنٹ انہوں نے اس ملک کی معیشت کو ڈالا ہے وہ ڈنٹ بھی نکالیں گے، اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ بھی کھڑا کریں گے، اور انشاءاللہ تعالی آنے والا دور بہتر ہوگا. ہر آنے والا سال پہلے سال سے بہتر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی اپنی انہی خدمات کی بنیاد پر 2023 کا انتخاب بھی ہم جیتیں گے. پی ڈی ایم کے غبارے سے ہوا نکل چکی ہے. دیکھیں ہم کہتے رہے کہ وہ استعفیٰ نہیں دیں گے، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ پی ڈی ایم میں اتفاق نہیں ہے، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ پیپلز پارٹی استعفیٰ نہیں دے گی، ہم یہ بھی کہتے رہے کہ وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے، وہ سینٹ کے انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. ہم ویلکم کرتے ہیں وہ ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں جو کہ لے رہے ہیں، وہ سینٹ میں بھی حصہ لینا چاہتے ہیں جو کہ انہیں لینا چاہیے.
اور اگر پرامن احتجاج کرتے ہیں تو یہ ان کا حق ہے. اگر عدم اعتماد کی تحریک چاہے صوبے میں ہو یا مرکز میں ہو اگر وہ لانا چاہتے ہیں تو یہ بھی ان کا بنیادی حق ہے. ہم اسے بھی فیس کریں گے اور پہلے کی طرح انہیں منہ کی کھانی پڑے گی. تو یہی میری چاند گزارشات تھیں جی. اس ریلیٹڈ کسی دوست نے کی چھٹی ہوئی ہے. دو طیارے 2015 میں ہم سے پہلے مسلم لیگ کے دور حکومت میں شجاعت عظیم صاحب جب پی آئی اے کے چیئرمین تھے تو انہوں نے 2 طیارے جو کہ پہلے ویتنامی ایئر لائن میں تھے کسی کمپنی کے تھے ان سے لیز پہ حاصل کیے گئے اور ان کی لیز اس سال جولائی میں ختم ہو رہی ہے. بوجہ کووڈ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں ایوییشن انڈسٹری بیٹھ گئی ہے. اسی طرح پی آئی اے بھی متاثر ہوئی اور بر وقت ایک ساتھ نہیں ادا کر سکی. اور جس طرح لوکلی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اگر گاڑی کی قسطیں ادا نہ کی جائیں تو جو اصل مالک ہوتا ہے گاڑی پکڑ کے کھڑی کر لیتے. لیکن ہم نے بوجہ کووڈ ایک آربیٹریشن کورٹ ہے برطانیہ کے اندر اس میں کیس دائر کیا ہوا تھا کہ ہم کووڈ کی وجہ سے ان کے بقایا جات نہیں ادا کر سکے. تو کرونا نکلنے کے بعد ہم ان کے تمام بقایا جات اور جو ایگریمنٹ کیا ہے جیسے بھی ایگریمنٹ کیا ہے جبکہ بہت مہنگے ایگریمنٹ ہیں ان کمپنیز کے مفادات میں یہ ایگریمنٹ کیے گئے لیکن انٹرنیشنلی ان ایگریمنٹس پہ عمل درآمد کرنا ذمہ داری ہے پی آئی اے کی. تو وہ معاملہ برطانیہ کی عدالت میں چل رہا تھا تو انہوں نے اچانک ملیشین عدالت میں کیس دائر کر دیا. ملیشین عدالت نے پی آئی اے کو کوئی نوٹس نہیں دیا, حکومت پاکستان کو کوئی نوٹس نہیں دیا اور بغیر نوٹس دیے ہوئے انہوں نے فیصلہ کر لیا اور جہاز کو امپاؤنڈ کر لیا گیا. اب اس پہ اٹارنی جنرل آفس سے بھی ہم نے گائیڈ لائن لے لی ہے, اسسٹنس لے لی ہے. اب 22 تاریخ کو یو کے کی عدالت میں تاریخ ہے اور 24 تاریخ کوالالمپور کی عدالت میں ہے. تو دونوں جگہ پہ پی آئی اے کے نمائندگان کون ہوں گے؟ وکلا ہوں گے جو کیس کانٹیسٹ کریں گے اور انشاءاللہ تعالی یقیناً ہمارا موقف درست ہے کہ ملیشین عدالت نے ہمیں بغیر سنے ہوئے فیصلہ دیا ہے. اصل فیصلہ آربیٹریشن کورٹ کے پاس ہے, یو کے پاس, اس کے فیصلے کے ہم منتظر ہیں. تو جو فیصلہ ہوگا اس پہ عمل درآمد ہوگا. اچھا خان صاحب یہ بتائیے گا کہ وزیر اعظم کے جو معائنہ کمیشن کے سربراہ ہیں احمد راج ان کا کہنا ہے کہ سرکاری اداروں کی خریداری میں کروڑوں روپے کی کمیشن وصول ہو رہی ہے. اے جے پی آر آفس مافیا کی شکل اختیار کر گیا. اکاؤنٹ آفس میں چوکیدار سے لے کر اوپر تک مافیا بنا ہوا ہے. وینڈر سے 5 سے 10% تک کمیشن لیا جاتا ہے. اس پر کیا کہتے ہیں؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی سر؟ دیکھیں جی, اگر میں کہوں کہ سب اچھا ہے تو سب اچھا تو نہیں ہے, لیکن سب اچھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ان 35 سالوں میں جس طرح اداروں کو تباہ و برباد کیا گیا ہے, اگر ٹاپ مین چور ہوگا, ڈاکو ہوگا, کمیشن ایجنٹ ہوگا, کمیشن مافیا ہوگا, اگر ٹاپ مین اس ملک کا کرپٹ ہوگا تو وہ کرپشن نیچے بھی آئے گی. تو اوپر والی گندگی نیچے تک پہنچی ہوئی ہے تو ہم جڑ سے اسے اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس قسم کی جہاں بھی کرپشن کے گڑھ بنے ہوئے ہیں جو ادارے, ان اداروں سے کرپشن ختم کی جائے. جیسے پی آئی اے ابھی یہ بھی ایگریمنٹ ہمارے نہیں تھے, یہ بھی مہنگے ایگریمنٹ ان کے ہوئے اور انہوں نے کمیشن کھایا اس میں, لیکن بھگتنا ہمیں پڑ رہا ہے, بھگتنا اس قوم کو پڑ رہا ہے. تو یہ جتنے ان کے ڈالے ہوئے گند ہیں انہیں ہم صاف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. صاحب یہ بتائیے گا
یہ بتائیے گا کہ آپ اچھا پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں رنگ روڈ، لیکن آپ کے حلقے کے لوگ سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کی زمینیں جو ہیں وہ اونے پونے داموں خریدی جا رہی ہیں اور وہ سارا دن RDA کا چکر لگا رہے ہیں. اس حوالے سے بتائیں اپنے لوگوں کو accommodate کیسے کسی کی زمین اونے پونے داموں نہیں لی جائے گی. ہر زمیندار کو، وہ بڑا زمیندار ہے یا چھوٹا زمیندار ہے، اس کے حقوق کا تحفظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے. جو لینڈ ایکوزیشننگ ایک قانون موجود ہے، مارکیٹ ریٹ اور اوسط یک سالہ ایوریج، ایک سال کی ایوریج نکالی جاتی ہے، اس کے مطابق لوگوں کو قیمتیں دی جائیں گی، معاوضہ دیا جائے گا اور اس پہ اضافی معاوضہ بھی دیا جائے گا. لوگوں کو فلی کمپنسیٹ کیا جائے گا. کوئی ایسی بات نہیں ہے. میں جیسے دونوں حلقوں کا نمائندہ ہوں، دونوں حلقوں کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں، مجھ تک کوئی ایسی شکایت نہیں پہنچی کہ اونے پونے داموں ہم سے زمینیں لی جا رہی. دیکھیں جی، ہم تو عوام کی پیداوار ہیں اور GHQ پاکستان کا ایک قومی ادارہ ہے، ہمیں اس پہ بھی ناز ہے. تھینک یو جی. خان صاحب ایک بات بتائیے گا، ابھی ایک فرانس سے لینڈ کی ہے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ پرواز، 3 ڈیڈ باڈیاں وہاں سے جو وہ لوگ ہیں ساتھ رکھوا کے چلے ہیں بقول ان کے، لیکن یہاں پہنچے ہیں تو انہیں ڈیڈ باڈیز نہیں ملی اور PIA کا عملہ بتا رہا ہے جی کہ وہ وہاں رہ گئی ہیں، 3 دن بعد ملے گی. یہ PIA میں کیا انتظام؟ PIA فرانس سے تو ڈیڈ باڈیز لا ہی نہیں رہی. لیکن ان کو پیسنجروں کو نہیں، نہ کسی اور ایئر لائن پہ آئے ہوں گے. ہر کسی کا ملبہ جو ہے وہ PIA کے آپریشن سسپینڈڈ ہیں. کوئی فرانس کا آپریشن نہیں ہے PIA کا، کوئی یورپ کا. لوگ تو ڈیفرنٹ ایئر لائنز پہ آ رہے ہیں.